الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالَ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خداگاہی، جب عشق سکھاتا ہے آداب خداگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو، جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ۔ یہ محفل تعزیت ہے، یہاں آج ہم اصحال ثواب کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مرحومہ مغفورہ کو جنت الفردوس میں اللہ اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے اور لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ قرآن پاک کی جس آیہ مبارکہ کی میں نے تلاوت کی، اس کو میں ریلیٹ کرنے لگا ہوں علامہ اقبال کے شعر کے ساتھ۔ علامہ اقبال کا شعر ہے، جب عشق سکھاتا ہے آداب خداگاہی۔ خود آگاہی کو سمجھنے سے پہلے جو اقبال کا فلسفہ خودی، تصور خودی ہے، اس کو سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ یہ اپنی ذات کو پہچاننا، اپنے من میں ڈوب کر سراغ زندگی کا پتہ چلانا، یہ خودی ہے۔ خودی کے جو مراحل ہیں، منزلیں ہیں، وہ علامہ اقبال نے 3 بیان کی ہیں۔ پہلی منزل نیابت الہی ہے۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی تلاوت کی، اس کے اندر انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب کہا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں۔ فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ، تو ایک ایسی قوم کو بنانا چاہتا ہے جو زمین پر دنگے اور فساد کرے گی، لڑائی جھگڑے کرے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی زبان بند کر دیتا ہے، کہتا ہے قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب اقبال نے جو خودی کے 3 مراحل بیان کیے ہیں، پہلا مرحلہ، پہلی منزل ہے نیابت الہی۔ کوئی بھی اس وقت تک خودی کے منزل طے نہیں کر سکتا جب تک وہ اس کی پہلی منزل یعنی نیابت الہی کو نہیں سمجھ سکتا۔ نیابت الہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے، تو حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ کا نائب بن جائے۔ کہ انسان کا مقام اگر حقیقی معنوں میں انسان ہے تو فرشتوں سے زیادہ ہے، اور فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ اگر انسان حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ کا نائب بن جائے تو وہ خودی کا پہلا مرحلہ طے کر لیتا ہے، جب عشق سکھاتا ہے آداب خداگاہی۔
اس وقت تک انسان خودی کے مراحل کو طے کر ہی نہیں سکتا جب تک اسے عشق نہ ہو جائے۔ اب خودی ایک تو اس کا پہلا مرحلہ، پہلی منزل ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے نائب ہونے کا حق ادا کرے، جو آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ دوسرا مرحلہ اطاعت الہی، پہلا ہے نیابت الہی، دوسرا ہے اطاعت الہی، اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت۔ قرآن میں متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ قرآن کہتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ کئی جگہوں پر فرماتا ہے اطیعوا اللہ وَأَطیعوا الرَّسُولَ، یعنی اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور ایک جگہ پر فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ جو لوگ کہتے ہیں اے حبیب، یہ لوگ کہتے ہیں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو ان سے کہہ دے یہ تیری اتباع کریں، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرے گا۔ اب دوسرا مرحلہ یہ ہے، یعنی جب پہلی منزل انسان طے کرتا ہے، حقیقی معنوں میں وہ سمجھ لیتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا نائب ہوں، تو دوسری منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ پھر وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اور کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتا جس پر چلنے سے اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے اسے روکا ہو۔ اور تیسرا مرحلہ یہ سب سے خاص اور سب سے اہم ہے، ضبط نفس۔ تین مراحل، تین منزلیں، نیابت الہی، اطاعت الہی، ضبط نفس۔ تیسرا مرحلہ ہے ضبط نفس، یعنی اپنے نفس کو قابو میں رکھنا۔ انسان کا جو نفس ہے یہ شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے، شیطان سے بھی بڑا دشمن انسان کا نفس ہے۔ یہ انسان کو برے حالات کو، واقعات کو اس قدر حسین بنا کر برے رستوں کو انسان کے سامنے پیش کرتا ہے کہ انسان سیدھا سادہ انسان بھٹک جاتا ہے۔ تیسرا مرحلہ ضبط نفس ہے، انسان اپنے نفس کو قابو میں رکھے۔ انسان کے نفس کو صوفیاء نے، اولیاء نے کتے کے ساتھ تشبیہ دی ہے، نجس جانور کے ساتھ صوفیاء نے، اولیاء نے تشبیہ دی ہے کہ جو اس کی خواہشات کا سلسلہ ہی لامحدود ہے۔ وہ واصف علی واصف دل دریا سمندر کے اندر لکھتے ہیں کہ انسانی خواہشات کا سلسلہ، اس کو ایک خیالی پرندہ ککنس، اس کی چونچ کے اندر 360 سوراخ ہوتے ہیں۔ جب وہ سانس لیتا ہے تو جو ہوا ہے وہ ان 360 سوراخوں سے ہو کر نکلتی ہے، کہتا ہے کہ ایک میں داخل ہوتی ہے، پھر دوسرے میں چلی جاتی ہے، دوسرے سے پھر تیسرے میں۔ انسان کی خواہشات کا سلسلہ بھی اسی طرح ہے، جب آخری سے ہوا نکلتی ہے تو پھر پہلے میں داخل ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ انسان کی خواہشات کا سلسلہ بھی اس قدر لامحدود، لامتناہی ہے کہ اس کی ایک خواہش ختم ہو، دوسری خواہش اس کی لاش سے جنم لے لیتی ہے۔ اگر انسان جس طرح اس کی زندگی محدود ہے، اپنی خواہشات کو بھی محدود کر لے، اس کی زندگی سنور سکتی ہے، اس کی زندگی اچھی گزر سکتی ہے۔ اقبال کہتا ہے یہ تین مراحل انسان اس وقت تک طے نہیں کر سکتا جب تک انسان کو عشق نہ ہو جائے۔ من ناشک سر مستم ازدار میندیشم، پروانہ جاں بازم ازنار میندیشم۔ یہ شعر غازی علم دین شہید نے اس وقت پڑھا تھا جب ان کا کوئی دوست ان کا حال پوچھنے کے لیے جیل کے اندر آیا تھا، تو انہوں نے یہ شعر پڑھا تھا من ناشک سر مستم ازدار میندیشم، میں ایسا عاشق ہوں جس کو دیکھ کر تختہ دار بھی کپ کپا جاتا ہے۔ من ناشک سر مستم ازدار میندیشم، پروانہ جاں بازم ازنار میندیشم، میں وہ پروانہ ہوں جس کو دیکھ کر آگ بھی ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ یہ اس وقت انہوں نے پڑھا تھا کہ کوئی بھی انسان اس وقت تک خودی کی مراحل، منزلیں طے نہیں کر سکتا جب تک اسے عشق نہ ہو جائے۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، جب اسے عشق ہو جاتا ہے تو خودی کی مراحل، منزلیں خود بخود طے ہو جاتی ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی، پھر جو غلام ہوتے ہیں وہ بھی شہنشاہ بن جاتے ہیں۔ یہ بادشاہوں کی بادشاہت ان کی زندگی تک محدود ہوتی ہے،
لیکن جو اپنے نفس کو اپنا غلام بنا لیتے ہیں اور حضور سے محبت کر بیٹھتے ہیں اور حضور سے عشق کر بیٹھتے ہیں، اللہ سے عشق کر بیٹھتے ہیں، پھر وہ اس دنیا سے چلے بھی جائیں ان کا ذکر زبانوں سے ختم نہیں ہوتا، ان کا ذکر زبانوں پر جاری رہتا ہے۔ اب میں بلا تاخیر دعوت دیتا ہوں رہنما عاشقاں فخر سال کا حضرت علامہ مولانا ناصر صدیقی صاحب وہ موجود ہیں، وہ آئیں اور اپنے روحانی وجدانی خطاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔